نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم علمني رشدي واعذني من شر نفسي ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي يحضرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ اہلاً وسہلاً آپ لوگ پھر اس قرآن کی اس مجلس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کا صحیح علم نصیب فرما اور اس کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی چیزیں آئی ہے نا کہ جو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، جس سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم کے خاطر سفر طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ فضیلت اور جتنی بھی فضیلتیں آئی ہے نا علم حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ وہ تمام فضیلتیں ہم لوگوں کو نصیب فرما اور قرآن اور سنت کا صحیح علم نصیب فرما اور اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو ہم لوگوں کی سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 99 to 109 کے پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اللہم فقہنا فی الدین. جی تلاوت شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفوها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لعوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک وسلام علیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من آردا جس نے منہ موڑا انہو اس سے فإنہ تو بے شک وہ یحملو اٹھائیں گا یوم القیامت وزرا قیامت کے دن ایک بوجھ. نہیں اس سے پہلے والی آیت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک تجھ پر من انباء خبروں میں سے ما قد سبق جو تحقیق گزر چکی وقد اور تحقیق آتینا کا دیا ہم نے تجھ کو من لدنا ذکر اپنے پاس سے ذکر ایک ذکر. تو اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں آیت نمبر 98 میں تک جو تھا وہ ہم لوگوں نے کیا پڑھے تھے ابھی تک آیت نمبر 98 تک یہ 99 ہے. تو ان آیت میں ہم لوگوں نے کس کے بارے میں پڑھے تھے بتائیے جلدی سے. سامری جی موسیٰ بنی علیہ السلام. اسرائیل جی موسیٰ اور خوش. فرعون. جی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل جو کہ کمزور سمجھی جانے والی قوم تھی تو ان لوگوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے جابر اور جو ظالم اور بادشاہ تھا تو اس سے اور اس کے جو لشکر تھے تو کس طرح سے ان کمزور لوگوں کو نجات دی. تو یہاں جو ہے وہ مشرکین کے لیے بھی یعنی یہاں ایک سبق ہے کہ وہ بھی جو ظلم ستم کر رہے ہیں نا مسلمانوں پہ تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو بھی یعنی ایک ہوپ اور ایک امید دلا رہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں کو جابر اور ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات دلائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جو ہے وہ ان مشرکین مکہ سے آزادی دلائیں گا اور ان کے ظلم سے نجات دلائیں گا. اور سبحان اللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور مسلمانوں کی مدد کی. تو حالانکہ دیکھے اور مسلمان بھی دیکھی کس طرح کمزور تھے جس طرح سے بنی اسرائیل جو تھی کمزور سمجھی جاتی تھی کمزور تھی نا تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نجات دی. تو اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی جو کمزور ہے تو آج بھی یعنی یہ جو سورہ اور یہ جو آیت ہے نا تو یہ سب جو ہے وہ انسان کو ایک ہوپ ایک امید دلاتی ہے نا کہ حالات جیسے بھی ہو چاہے کوئی بھی کتنا بھی ظلم کر رہا ہو اور کوئی بھی مشکل ہو مشقت ہو لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. تو یہ سب باتیں ہو گئی. اس کے بعد یہاں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں جو ہے نا کذالک نقص علیک من انباء یعنی ہم نے جو اسی طرح ہم نے آپ کو جو احوال سنائے ہیں جو پہلے گزر چکے یعنی ابھی تک جو ہم لوگ سن چکے یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر قرآن دیا. تو یہاں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کے لیے ان پچھلی آیات میں جتنی بھی ہم لوگ سن چکے اس میں موسیٰ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے اسی طرح آئندہ یعنی گزشتہ قوموں کے بھی عبرت آموز واقعات سنائیں گے. اور ہم نے آپ کو خاص طور سے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی ہے. دیکھیے پیچھے سب بات ہوئی تھی سامری یعنی جادو اور یہ سب چیزوں کی نا تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے کہ ہم نے آپ کو خاص طور سے قرآن جیسی عظیم کتاب یہاں دیکھیں وقت آتیناک من لدنا ذکر کہ یہ یاد دہانی ہے نصیحت ہے یاد دہانی ہے ذکر ہے. وہ اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ آپ کو خاص طور پر قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے جس میں مومنوں کے لیے نصیحتیں ہے اور عبرت آموز خبریں ہے. اور ایسی کامل اور جامع کتاب کسی نبی کو نہیں دی گئی یعنی پہلے انبیاء کو جو ان کے دور میں جو چیز زیادہ عروج پر تھی وہ دیا. جس طرح سے ان لوگوں موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم جادو کا تھا تو جادو کا اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا ید بیضا اور لاٹھی آسا. تو مگر یہاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی نا تو اس طرح کی کوئی بھی نبی کو اتنی یعنی جامع کتاب نہیں دی گئی. اور یہاں جو بات آئی نا ذکر تو یعنی ذکر یعنی کہ نصیحت ہے. تو سبحان اللہ دیکھیں جب سے ہم لوگ قرآن کے طالب علم ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے اس گھڑی کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے قدموں کو اس طرف لے کے گیا یعنی پہلے تو مسجدوں میں ہوتی تھی تو مسجد کی طرف ہم چل کے جاتے تھے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دلوں کو جو اس طرف لایا نا
قرآن کی طرف، تو اس کا ہم لوگوں کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ذکرہ ہے. یعنی امیجن کیجئے کہ ذکرہ کیا ہوتا ہے، یعنی یاد دہانی، ریمائنڈر. تو یہ قرآن کس کے بارے میں ریمائنڈ کراتا ہے ہم لوگوں کو بار بار؟ بتائیے کس کے بارے میں بار بار ریمائنڈ کراتا ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. سبحان اللہ. اللہ ہے نا؟ تعالیٰ توکل اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے نا. اللہ تعالیٰ سے سبحان اللہ. دیکھیں جب ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ تو مسلمان ہی تھے نا، تو اتنی کلوز تھے اللہ تعالیٰ سے. بتائیے آپ لوگ اتنے کلوز تھے جیسے آج ہے؟ نہیں میم. یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب تھا، وہی خالق مالک مدبر سب کچھ تھا، لیکن کیا ہم اتنے کلوز تھے اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے آج ہم لوگوں کے دلوں کی کیفیت ہے، جس طرح آج ہم لوگ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، اور آج جس طرح سے ہم لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ اور کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو وہ کام کرنے کی، اور جو کام جن کاموں سے جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے. پھر بھی ہو جاتی ہے غلطی، ہے ایسا نہیں کہ انسان ہے نا غلطی ہو جاتی ہے، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو یہ، یعنی دیکھیں انسان جو ہے نا نسیس ہے نا، انسان وہ تو ہے ہی بھولنے والا. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا علم دیا ہے نا، سبحان اللہ، یہ نصیحت کراتا ہے، بار بار یاد دہانی کراتا ہے. دیکھیں انسان ہے بھولنے والا، تو بھولنے والے کا علاج کیا ہے؟ نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید، یاد دہانی. سبحان اللہ. تو امیجن کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ قرآن کے بغیر ہمیں کبھی ایک پل بھی جینا پڑے؟ اللہ نہ کرے ہے نا. اللہ کرے مرتے دم تک ہم لوگ قرآن سے جڑے رہے، قرآن سے چمٹے رہے، اس کی قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے رہے شوق سے، اور وہ سیکھتے رہے، سمجھتے رہے، اس کے مطابق عمل کرتے رہے. اور اللہ کرے کہ ہماری اولاد اور اولاد سے آنے والی نسل، قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہے وہ قرآن مجید کے طالب علم بنے، قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والے بنے، اور اپنے شوہر اور بھائی بہن تمام، اپنے رشتہ دار اور تمام مسلمان. تو یہاں کیا ہے؟ ذکرہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، یعنی کتاب نصیحت ہے. مراد قرآن عظیم ہے جو حق اور باطل اور صحیح غلط میں فرق کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یاد دہانی کراتی ہے بار بار، ہے نا. سبحان اللہ. ان ہوا الا، اور یہ جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ یہاں جو ہے نا ذکرہ، تو ذکرہ سے مراد قرآن مجید ہی ہے. کوئی بتائے گا کہ اس کی دلیل؟ ذکرہ سے مراد قرآن مجید ہے. تھوڑا آپ لوگ بھی ابھی یاد رکھیے آیتیں وغیرہ، ماشاءاللہ. وہ نہ ان ہو الا ذکر للعالمین. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. جی بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ بہت سی برکت ڈالے علم میں. اور کسی کو کچھ یاد آ رہی ہے آیت جس میں ذکرہ یعنی قرآن اور مجید کو؟ میم آپ نہیں سبا بھی کوئی اور؟ جی چلے آپ یاد کیجئے، جب یاد آ جائیں گا تو آپ بتائیے، ہم جب تک آگے کی، کیونکہ اتنا ٹائم ہم لوگ ویٹ نہیں کر سکتے نا، مگر ضرور آپ لوگ بتانے کی کوشش کیجئے جب یاد آئیں گی نا آیت کہ جس کی آیت کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے، یعنی جو دلیل ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ذکرہ ہے، یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے میم قرآن میں یہ والی آیت ہے نا سورہ القمر کی ورس نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن بارک اللہ مدکر۔ فہل میں مدکر. جی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ایسے یاد رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں اٹینٹیو ہو کے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بہت سی برکت ڈالے. اور بھی کسی کو یاد آئے گا تو آپ بتائیے. ہاں چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیچ میں بھی جب آپ کو یاد آئے نا تو آپ پلیز بتائیے. چلے آیت نمبر 100 دیکھتے ہیں آگے کی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من اعرض، جس نے منہ موڑا، انہو اس سے، فإنہ تو بے شک وہ، یحملو اٹھائیں گا، یوم القیامت وزرا قیامت کے دن ایک بوجھ. تو دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کتنی بڑی اس میں وعید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ جس نے اس سے اعراض کیا، یعنی کس سے اعراض کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن مجید سے اعراض کیا، تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گا. تو جو کوئی اس قرآن سے اعراض کریں گا اس کی سزا کیا ہوں گی؟ کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت یعنی کہ اس کتاب یعنی کہ قرآن مجید سے اعراض کریں گا، اور اعراض کریں گا یعنی کیا ہے؟ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گا. اور صرف ایمان لانا نہیں ہے
کہ ہاں جو قرآن پر ایمان نہیں لائیں گا تو وہ قیامت کے دن جو ہے وہ بوجھ اٹھائیں گا. ابھی وہ بوجھ کیا ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو, مگر یہاں صرف ایمان نہیں ہے, کیونکہ ایمان کے ساتھ ساری چیزیں آتی ہے. ایمان لانا یعنی صرف زبان سے کہنا تھوڑی کافی ہے کہ ہم ایمان لائے قرآن مجید پر, نہیں, بلکہ جو اس پر پھر ایمان نہیں لائیں گا, جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے. سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لانے کا حق ادا کرتے, جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے وہ اس کو تلاوت اس کی کرتے جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے. تو یعنی کہ ایمان لانا, پھر ایمان لانے کا جو حق ہے نا وہ کیا ہے, اس کو صحیح مخارج, صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا, یعنی شوق سے تلاوت کرنا, صحیح مخارج صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, ان آیات میں غور و فکر کرنا, اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا, اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا. تو یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی اعراض میں. ہاں نہیں, اعراض میں نہیں, یعنی اس کا حق ادا کرنے میں. تو جو کوئی یعنی ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی ایک نہیں کرے گا, یعنی وہ قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, تو وہ پھر کس میں آئے گا, اعراض میں آئے گا, کہ وہ لوگ جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں, اور اگر قرآن کو پڑھتے بھی ہے, سمجھتے بھی ہے اور عمل نہیں کرتے. اللہ محفوظ رکھے ہم لوگوں کو, کیونکہ ہم لوگ دن رات قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, سبحان اللہ, اور پھر اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے تو وہ ان کا بھی یہی حال ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, صرف علم نہیں بلکہ عمل کرنے والا بھی بنائے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تهب ومن دعوت لا يستجاب لها. تو بات سمجھ میں آئی؟ اعراض کرنے میں کیا کیا چیز آئیں گی, کون بتائیں گا ایک بار جلدی سے شارٹ میں؟ جنہوں نے ابھی نہیں آنسر دیا وہ بتائیں گے. ہمیشہ ایک ایک ہی آنسر نہیں چاہیے, ہر ایک کے پاس سے ہم کو آنسر چاہیے. 42 لوگ ہیں نا. قرآن پر اس طرح ایمان لانا جیسا کہ اس کا حق ہے, یعنی کہ اس کو صحیح ترتیل, مخارج, تجوید کے ساتھ پڑھنا, اس کے حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا, اور پھر اس پر عمل کرنا. جی بالکل صحیح, بارک اللہ فی علمک صالح عملک. تو جب تک ہم لوگ اس طرح سے اس پر ایمان نہیں لائیں گے جس طرح اس پر ایمان لانے کا حق ہے, تو پھر ان کے لیے کیا سزا ہے, یحملو یومئذ یحملو یوم القیامت وزرا, تو وہ وزرا یعنی اٹھائیں گا قیامت کے دن ایک بوجھ, یعنی وہ اپنے اس انکار کی وجہ سے, اپنے اس اعراض کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اپنے کندھوں پر کون سا بوجھ اٹھائیں گا؟ کیا ہے یہ بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ, کہ وہ قیامت کے دن اپنے کندھوں پر گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گا, اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوں گی, جو کہ ہم کو سورہ ہود آیت نمبر 70 سے یہ پتہ چلتا ہے, 17 سے. وَمَنْ تَغْفِرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, یعنی جو کوئی فرقوں میں سے اس کا انکار کرے, یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے بات نہیں ہے, چاہے مومن ہو, کافر ہو, ہر ایک کے لیے. تو دیکھیں یہاں کیا آ رہا ہے سورہ ہود آیت نمبر 17 میں, کہ جو کوئی فرقوں میں سے اس کا انکار کرے اس کا ٹھکانہ آگ ہے, یعنی قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے رہیں گے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. تو دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے. تو ہم لوگ کو کتنا کیئرفل ہونا چاہیے قرآن مجید کے بارے میں. اور یہ جو وزرا ہے نا, تو بھاری بوجھ کو کہتے ہیں, یعنی گناہوں کا بوجھ جس سے کبھی نجات نہیں ہوں گی, وہ ہمیشہ اٹھائے ہوئے رہیں گے. اور دیکھیں قیامت کے دن باقی تمام عذاب بھی ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کو فکر ہوں گی, ہر ایک کو فکر ہوں گی کہ بھئی قیامت کے دن حساب کتاب کی اور جو بھی ہولنا کیا ہوں گی, اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک رہے گا کہ وہ گناہوں کے بوجھ کو اٹھایا ہوں گا. اور کیوں اتنی بڑی سزا کیوں ہے اس کے لیے؟ اور یہ جب یہ بوجھ آیا نا, تو امیجن کیجئے, ایک حدیث ہم کل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے مگر زیادہ ٹائم تو نہیں ملا تھا. دیکھیں آپ لوگوں کو اگر یاد ہوں گی تو بتائیے, کہ جس میں جو ہے نا کہ قبر میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے
تو اس کے جو برے اعمال رہتا ہے، تو اس کے بارے میں ابن کثیر میں بہت پیاری حدیث آئی تھی کہ وہ جو ہے وہ جو برے اعمال رہتے ہیں نا، تو وہ جس طرح سے اچھے اعمال رہتے ہیں نا، وہ خوبصورت شکل میں آئیں گے، تو اسی طرح برے اعمال جو ہے وہ گندگی کی شکل میں ڈراؤنی اور بھیانک اور ایک دم یعنی اس کو دیکھ کر بھی گھن آئے، تو اس طرح سے وہ بھیانک اور گھن کرنے والے خوفناک چیز کے شکل میں آئے گا، اور وہ اس کے اوپر سوار رہیں گا، سوار جس طرح دنیا میں لوگ جو ہے نا اپنے نفس کی پیروی کرتے، اپنے نفس پر سوار رہتے ہیں، نفس ان کے اوپر سوار رہتا ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن یعنی قبر میں جانے کے بعد تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر سوار رہے گا، اس سے چپکا ہوا رہے گا اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ بولیں گا تو کتنا گندا ہے، تو بولیں گا تیرے اعمال بھی ایسے گندے تھے، تو بولیں گا کتنی گھن آتی ہے تجھ سے، یعنی قبر میں جو ہوں گا نا وہ بولیں گا کتنی گھن آتی ہے تجھ سے، تو بولیں گے ہاں تیرے اعمال بھی ایسے ہی گندے تھے۔ تو دیکھیں امیجن کیجئے، اور جب بھی گندگی کے ڈھیر سے، جب چاہے ڈسٹ بن کا ہو، چاہے کوئی خود کے ٹوائلٹ میں تو نہیں اتنی اسمیل آتی، مگر کوئی جو باہر کے ٹوائلٹ جو رہتے وہ دیکھے تو اس میں جو گندگی جو آتی ہے نا، جو اسمیل آتی ہے، تو وہ سمجھنا چاہیے، امیجن کرنا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، اور پھر جلدی سے ہم لوگ کو یعنی گناہ سے ہم لوگ کیسے گزر جاتے ہیں، ایسے گندگی کے ڈھیر پہ سے ہم لوگ کیا وہاں کھڑے رہتے ہیں، بلکہ جلدی سے گزر جاتے ہیں نا۔ تو گناہوں کو اپنے اوپر نہیں رکھنا چاہیے، جلدی سے یعنی توبہ کرنا چاہیے، گناہوں کو ایسے ہی امیجن کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حدیث آپ کو یاد آئی وہ حدیث کہ وہ قبر میں جب ہوں گا تو وہ اتنے بد شکل اور ڈراؤنے اس میں آئیں گا، وہ جو گناہ ہوں گا، برے اعمال جو رہیں گے وہ، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نا ہم سب کو تمام گناہوں سے، اور جب گناہ ہو جائے تو فوراً سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور کیوں ہے یہ اتنی بڑی سزا کہ وہ قیامت کے دن یعنی پورا قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ اتنا لمبا دن، اور پورے وقت وہ جو ہے وہ اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گا، تو دیکھیں یعنی گندگی کا ٹوکرا اس کے اوپر ہوگا۔ تو وہ اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ روشنی ہے اور ہدایت ہے، تو انسان جب اس روشنی اور اس ہدایت کے بغیر اپنے نفس اور لوگوں کی باتوں اور رسم و رواج اور کلچر کی پیروی کرتے ہوئے دنیا سے گزرتا ہے، یعنی پوری زندگی جو ہے وہ اپنے خواہشات، لوگوں کی باتوں اور دنیا کے رسم و رواج اسی طرح گزار کر وہ مر جاتا ہے، اور اسے یعنی اور اس کو ہی صحیح سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی یہ سزا ہے۔ اور آگے انشاءاللہ ہم لوگ سورہ طٰہٰ میں یہ بھی پڑھیں گے کہ جو قرآن سے اعراض کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو آندھا اٹھائے گا، تو پھر وہ کہیں گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھتا تھا، تو مجھے آندھا کیوں پیدا کیا، اٹھایا قیامت کے دن؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح دنیا میں تم نے ہماری آیتوں سے آندھے بنے رہے، یعنی دنیا میں آیت تو تھی، کون کہتا ہے کہ ہر ایک کے گھر میں قرآن ہے، ہم سب مسلمان ہیں نا، تو ہمارے گھروں میں تو قرآن ہے، قرآن کی آیتیں ہے، لیکن اس سے آندھے بنے رہے، یعنی اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس لیے ہم جس طرح تم نے ہمیں بھلا دیا دنیا میں رہ کر، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح آج بھی تمہیں بھلایا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس سے محفوظ رکھے، ہم سب کے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھے، ہے نا۔ اور ویسے بھی جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ بوجھ ہی ہوتے ہیں نا، جب بھی دیکھیں انسان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ پتہ چلتے ہیں کیا نہیں؟ بتائیے، گناہ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا نہیں؟ ہوتا ہے میم، جی پتہ میم، چلتا پتہ چلتا جی میم، لگتا ہے نا پہلے دل میں کہ گناہ ہے۔ ہاں گناہ پتہ چلتا ہے نا، تو جس کا ضمیر زندہ ہے نا تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ گناہ ہے، اور پھر اس کو اتارنے کی وہ فکر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، لوگوں کے حق میں کمی کیا تو لوگوں سے توبہ کرتا ہے، ورنہ کیا وہ دل جو بوجھل ہے، دل کے ساتھ رہتا ہے، گھٹن میں رہتا ہے۔ اور یہی جو ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا اندر ایمان کی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے اور وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، تو اس کو فوراً سے پتہ چلتا ہے، اور وہ جلدی سے توبہ بھی کرتا ہے اور لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہے، اگر لوگوں کے حق میں بھی ہوئے تو وہ دنیا میں بھی ہلکا پھلکا رہتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو حیات طیبہ، ہم لوگ سورہ نحل میں
پڑھ چکے ہیں نا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کرتے ہیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی حیات طیبہ رہتی ہے، کہ وہ یعنی خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، سکون والی، یعنی ایسی نہیں کہ ان پر مصیبتیں نہیں آئیں گی، بیماری نہیں ہوں گی، پریشان، مگر دل ان کا کنٹینٹ رہتا ہے، سیٹسفائی رہتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ، اور یہ جو دل کا سیٹسفائی رہنا اور یعنی شاکر رہنا، اطمینان میں رہنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے. تو اللہ کرے کہ یہ نعمت سب کو نصیب ہو. اب ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہم لوگوں کو مل گئی نا، تو یہ نعمت دوسروں کو بھی نا، کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہے. اللہ کرے کہ کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی بہن، پہلے تو خود اپنے گھر والے، اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن اور رشتے دار، اور پھر دنیا کے تمام لوگ، کوئی بھی اس سے محروم نہیں رہے. چلے آگے دیکھتے ہیں. 100 یہاں تک سمجھ میں آیا؟ ہاں جی. میم صبا کے یہ بجلی چلی گئی ہے تو شیئر نہیں کر سکتی نوٹس. اگر آپ واٹس اچھا اپ کرتے ہیں کوثر کو یا تو بلکیس کو تو وہ شیئر کر سکتے ہیں نا صبا میم کو. صبا میم بھی ہوسٹ ہے. اچھا اوکے. تو ابھی کروں کیا؟ ٹائم پاس ہوں گا؟ ہاں چلے کرتے ہیں. ہاں ابھی رہنے دیجیے نا، ابھی رہنے اچھا دیجیے، ڈال دیں آپ. چلے گا میم. انہوں نے چلے میسج اوکے. ہاں ہم تو اس پہ ڈال دیں گے نا. ہاں انشاءاللہ. ہاں جی جی. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویسے ہمارے پاس بھی نئے صفحہ نے نکالی تھی. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہے 101. ہاں. یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونک ماری جائیں گی، فی الصور سور میں، ونحشر اور ہم اکٹھا کریں گے، مجرمین مجرموں کو، یوم اذن زرقا کہ اس دن نیلی آنکھوں والے. تو یہاں جو ہے وہ خالدین فیہ، پہلے تو یہ خالدین فیہ یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. وساء لہم اور برا ہے ان کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، حملہ بوجھ. یہ جو بوجھ ہے اس کی بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وہ خالدین فیہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ یعنی کہ وہ جو بوجھ ہے نا وہ ہمیشہ اٹھائے ہوئے رہیں گے. یہ بوجھ کے بارے میں کنٹینیویشن ہے نا آیت. تو یعنی وہ بوجھ اٹھائے ہوئے، ہمیشہ وہ بوجھ اٹھائے ہوئے رہیں گے. سارا وقت قیامت کا پورا دن جو ہے وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور دیکھیں قبر میں بھی وہ حدیث کے ذریعے ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ برے اعمال جو ہے وہ اس کے اوپر سوار ہوں گے اور اس کو لے کر پھر جو ہے وہ جہنم میں گریں گے. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی یعنی تو وہ ان سے بچ نہیں سکیں گے اور نہ وہ اس سے بھاگ سکیں گے. یعنی جو اپنے گناہ ہے نا تو ان سے نہ وہ بچ سکیں گے اور نہ بھاگ سکیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ یوم القیامت حملہ یعنی کتنا برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا. یعنی دیکھیں نا قیامت کے دن کی ہر ایک کی حصہ، ہر ایک کو جو ہولناکیاں رہیں گی قیامت کے دن کی وہ ہم سب جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ حساب کتاب کی جو مشکل ہوں گی. تو یعنی اس کے باوجود جو ہے وہ یہ بوجھ اٹھانا، اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھانا. اور دیکھیں حملہ جو ہے نا یعنی کیا ہے، اس کا مطلب ہے ناگوار بوجھ. اور روٹ ورڈ وہی ہے ہا میم لا، اور حمل یہ بھی ہا میم لا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ خوشگوار بوجھ. یہ حمل کسے کہتے ہیں بتائیے آپ؟ جو خوشی کسے سے کہتے بوجھ اٹھاتے ہیں. ہیں؟ جی یعنی کیا؟ بوجھ اور خوشگوار بوجھ. جی حمل یعنی کہ پریگننٹ جب عورت رہتی ہے نا، یعنی کوئی بھی ماں جب پریگننٹ رہتی ہے تو وہ مشکل سے اٹھاتی ہے، ناگواری سے اٹھاتی ہے کہ خوشگواری سے اٹھاتی ہے؟ بتائیے آپ. خوشگواری سے. ہاں تو اس کے لیے دیکھیں سبحان اللہ، ایک بس حرکت کے فرق سے دیکھیں کتنا. تو اس کے لیے ہم لوگ کو کتنا کانشیس ہو کے پڑھنا چاہیے ہے نا قرآن مجید کی تلاوت، کہ ذرا بھی ایک حرکت کی بھی یہ ہوئے نا تو حمل جو ہے وہ ناگوار بوجھ اور حمل جو ہے وہ خوشگوار بوجھ. تو اتنا فرق ہوتا ہے. اور ایک پروناؤنسیشن سے بھی قلب اور قلب، کتا اور دل. تو دیکھیں کتنی مسٹیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ایسے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل کے ساتھ ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت کا حق ادا کرنے والا بنائے. اور جو کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو قیامت کے دن گناہوں کے بوجھ جو ہے وہ گندی ٹوکری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس بوجھ سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کثرت سے کیا کرنا چاہے؟ بتائیے آپ کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے آج تک ہم لوگ کے
الحمدللہ ثم الحمدللہ 16 پارے ابھی کمپلیٹ ہونے آئے ہیں نا. تو آج تک کتنے ہم لوگوں نے احکامات سنے اور کتنے پڑھے ہے نا, اور پھر بھی اس کے باوجود بھی کتنی ہم لوگوں سے کوتاہیاں ہوتی ہے, غلطیاں ہوتی ہے, عمل میں نہیں آتی ہے باتیں, پھر بھول جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑے رکھا ہے نا. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اس گناہوں کے بوجھ کو سے بچنے کے لیے. کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے, اور شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے سے یہ غلطی ہوئی تھی, یہ کام ہوئے تھے, تو ہمیں معاف فرمایا نا. ایسے نہیں کہ بس تسبیح پڑھے استغفار کی, مگر صرف تسبیح پڑھے اور کچھ یاد نہیں آ رہا کہ کس کی معافی مانگ رہے, تو گونگے اور یعنی اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا نا. تو اپنے شعوری طور پر ہم لوگوں کو معافی مانگنا چاہیے اور آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اسی طرح قرآن مجید کو ہمیں کبھی بھی یعنی اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے, اسے منہ نہیں موڑنا چاہیے, اسے مضبوطی سے تھامنا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ تھامنا چاہیے, اور اس پر ایمان لانے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کو کنٹینیو مرتے دم تک اس کی تلاوت کرنا, اس کو سمجھنا, اس کے مطابق عمل کرنا. یہ نہیں کہ چلو ہمارے کورس کمپلیٹ ہو گئے, 30 پارے ہو گئے, چلے ابھی جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, جو چاہے وہ نہیں. اب کیا کرنا ہے, جو پڑھا ہے اسی مطابق عمل کرنا ہے, اور وہ کب ہوگا, جب اس سے ہم لوگ کنٹینیو جڑے رہیں گے, ورنہ پھر سے گمراہ ہو جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو قبر میں جانے تک جو ہے وہ قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا بنائے رکھے, اور لوگوں کو اس سے جوڑنے والا بنائے رکھے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری یعنی ہم لوگ توبہ تو کرتے ہیں نا, سبحان اللہ, تو ہم لوگ کسی کے دل میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا کہ کیسا پتا چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی کیا نہیں ہے, اس کی قبولیت کی کیا نشانی ہے. تو دیکھیں بہت یہ آسان ہے کہ سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ یہ کہ توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ نیکی کرنے لگتا ہے. تو جب نیکی کرنے کا دل لگے نا, دل سے انسان نیکی کرے کہ ہاں بھائی یہ نیکی کروں یہ نیکی کروں, تو سمجھنا چاہیے کہ اپنی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. پھر یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر آگے توبہ استغفار نہیں کریں گے, توبہ استغفار تو جو ہے وہ ہمیشہ مرتے دم تک کرتے رہنا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ یعنی جب سچی توبہ کوئی کرتا ہے نا انسان, تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے, جیسے کہ کوئی بوجھ تھا اور وہ اتر گیا. تو جب تک وہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے, اس کی وہ سچی توبہ نہیں کرتا نا, تو اپنے آپ پر ایک بوجھ سا رہتا ہے. یہ جو گناہ ہے نا, اس کا اثر جو ہے وہ دنیا میں بھی ایک بوجھ کی طرح, اور وہ کبھی انسان جو مطمئن نہیں رہتا, سیٹسفائی نہیں رہتا, اور کبھی بھی ہر وقت اس کے بھاری دل پر بھاری بوجھ رہتا ہے. تو جب یہ ہم لوگ سچی توبہ کریں گے تو وہ انسان کو اس کا جو دل ہے وہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت بوجھ تھا وہ اتر گیا. پھر اسی طرح اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے, اتر جاتی ہے, اور پھر وہ دین کو پسند کرتا ہے. تو یعنی ایسا نہیں کہ دین سے وہ بھاگتا ہے, بلکہ دین جو ہے نا اپنا بہت پیارا دین ہے الحمدللہ, اور اس پہ وہ پراؤڈ بھی کرتا ہے, اور وہ پسند آنے لگتا ہے اس کو. ایسا نہیں بولتا ہے کہ کیا ہاں یہ اپنے دین میں ایسا کیوں, یہ ان کے تو کتنے اچھے ہیں ان کے رسم و رواج, اور یہ ایسا نہیں کرتا, وہ اپنے دین کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ, اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سماتی ہے سبحان اللہ. تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جو جسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعا یعنی ہماری توبہ قبول ہوئی. چلے آگے دیکھتے ہیں, یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہے. پھر آگے 102 ہے یوم ينفخ فی الصور, اور جس دن پھونک ماری جائیں گی سور میں, ونحشر, اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو یومئذ زرقا, اس دن نیلی آنکھوں والے. تو یعنی کہ یعنی یہ وہی مجرمین کا ہی حال, یوم ينفخ فی الصور, یعنی کہ سور میں جب پھونکا جائے گا. تو سور کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. چلے پہلے ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہے یہ سور, کیا ہے, کیونکہ یہ جو چیزیں بار بار ہو گئی نا, ہم بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے ہی جس نے اب تک جواب نہیں دیا وہ بتائے. چلے ہم دیکھتے ہیں کون جواب نہیں دیتا نا کلاس میں, تو اس سے پوچھتے ہیں. شہناز. جی میم. ہاں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. آپ کی آواز ہم بہت دنوں سے نہیں سنے. جی ہم سائلنٹ ہو گئے تھوڑا. جی جی ہاں, پتہ ہے بچوں کی وجہ سے نا. چلے اللہ تعالیٰ آسانی کرے, بس تھوڑا سا سور کے بارے میں بتائیے. ہاں
جو جی بھی میم بات آپ کو یاد ہے وہ. جی سور ایک سینگ کی طرح ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے. تو ہم سب کو پتا ہے کہ سور جب پہلی مرتبہ جب پھونکی جائے گی تو زلزلہ آئے گا اور قیامت برپا ہوگی. اور پھر دنیا میں جتنی بھی تمام مخلوقات تھی نا، جو بھی ہو، انسان جانور چرند پرند جو کچھ بھی سب کچھ ہوگا وہ سب کچھ ہلاک ہو جائے گا. جی اس کا ذکر سورہ زمر میں بھی آیا ہے نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. جی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، اس سے جتنا کچھ جو زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہلاک کیا تھا نا، وہ سب کچھ زمین باہر نکال کر پھینکے گی. جیسے زمین اپنا بوجھ جو کہتے ہیں نا ہلکا کرے گی، سارا کچھ باہر پھینکے گی، پھر اس میں ساری چیزیں آئیں گی. پلس وہ بھی ہم نے ایک جگہ پہ ہم نے پڑھے تھے کہ اس میں سب کچھ آئے گا، مطلب انسان کے اعمال جو انہوں نے گناہ کیے تھے، جو جتنا جو دنیا میں انسان کر رہا ہے نا، بوجھ جو اٹھائے ہوئے، زمین جو اٹھا رہی ہے بوجھ، کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ زمین کے لیے ایک بوجھ ہے، تو وہ سب کچھ زمین اگلے گی، باہر پھینکے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ سب کو دکھا دیں گے کہ یہ تمہارا جو زمین جو بوجھ اٹھائی ہوئی تھی، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھائیں گے. جی بالکل. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. چلے ماشاء اللہ سے بہت اچھی باتیں ہیں. تو یہاں جو ہے وہ یہ سور کی بات ہو رہی ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی اور سور یعنی کہ کرن سنگھ، جیسے کہ ابھی بتایا نا شہناز نے، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. ہاں تو اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، یعنی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ قیامت کے دن جب سور پھونکیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ قیامت برپا ہوں گی. اور حدیث کے مطابق یہ جو ہے وہ ایک بڑا سینگ ہوگا، اور وہ اتنا بڑا سینگ ہوگا، یعنی یہ جو سور جو ہے نا کرن جسے کہتے ہیں یا سینگ جو ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا دائرہ آسمان اور زمین کے تک ہوگا، یعنی اتنا بڑا سینگ ہوگا. اور وہ بھی کس طرح سے کہ اسرافیل علیہ السلام ابھی سے ہی وہ جو سینگ ہے نا، وہ جو کرن ہے، وہ اپنے منہ میں لیے بیٹھے ہیں کہ کب، اور اپنی یعنی حدیث میں کہ اپنی یہ گردن جھکائے ہوئے ہے کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دے اور پھر وہ اس میں سور پھونکے. اور دیکھیں ہم لوگ کتنی غفلت میں ہیں، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں نا. حالانکہ وہ اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے، وہ جو ہے وہ اپنے منہ میں سور لیے بیٹھے، وہ سینگ کرن کہ وہ بجائے، یعنی وہ آواز ہو، یعنی قیامت کا جو دن شروع ہوگا نا اس کا. تو دیکھیں ہم لوگوں کو کتنی فکر کرنا چاہیے. تو وہی اس کے بارے میں جو یعنی یہ دوسرے سور ہے، اس سے مراد جو ہے وہ یہ والے سور سے مراد، اور اس کے بارے میں وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے مطمئن ہو جاؤں جبکہ سینگ پر مقرر فرشتے نے سینگ کو منہ میں لے لیا ہے اور اپنی پیشانی جھکا دیا ہے اور کان لگا لیے ہے، اس انتظار میں کہ اس سور میں پھونکے اور کب اس کو اذن ملے اور وہ اس میں پھونکے. یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت ملیں گی نا تو وہ سور میں پھونکیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، اس حال میں ہم کیا پڑھیں، یعنی اگر وہ سنیں تو ہم کیا پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. تو یہ پڑھو. تو پھر دیکھیں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور آگے جو بات آئی نا، اور یہ سور کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم لوگ پیچھے بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے. تو ہے نا، آپ سب کو یاد ہے نا یہ جو باتیں ہیں وہ سور کے بارے میں، تو ساری ہم لوگ پیچھے قیامت کا جو ہولنا کیا اور قیامت کا جو منظر ہے اس میں سارا کچھ ہم لوگ پڑھ چکے ڈیٹیل میں. تو آگے کیا ہے کہ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، یعنی قیامت کے دن سور پھونکنے کی آواز کیا، اور ہم جمع کریں گے مجرمین کو کس طرح سے کہ وہ مجرموں کو اکٹھا کریں گے اس دن، یعنی کہ قیامت کے دن نیلی آنکھوں والے. تو یعنی یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی قیامت کے دن سور پھونکنے کی آواز اتنی خوف دلانے والی ہوں گی کہ ایسی ہولناکی والی ہوں گی کہ مجرمین، یعنی جو مجرم ہے، گنہگار ہے، وہ نیلے ہو جائیں گے. یعنی جسے خون بولتے ہیں کہ خشک ہو جاتا ہے، یا تو کوئی جگہ پر مار لگنے سے وہ جگہ جو ہے وہ بلو ہو جاتی ہے. تو یعنی کہ وہ خوف کے مارے جو ہے وہ، اور یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنے یعنی خوف میں ہوں گے کہ خوف کے مارے جو ہے وہ ان کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، یعنی ان کو آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آئے گا.
تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو دیکھیں بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو آنکھوں کی جو پتلی رہتی ہے نا تو اس کا کلر جو ہے وہ بلیک نہیں بلکہ کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ بلو کلر کا ہوتا ہے. تو اس سے مراد یہ بھی ہے. اور یعنی ان کا جو رنگ ہے نا آنکھوں کا وہ نیلا ہو جائے گا. تو اس کے لیے یہاں یہ بات آئی ہے کہ مجرمین جو ہے وہ اس دن نیلی آنکھوں والے ہوں گے. اور اس کے بارے میں اس کا دوسرا معنی یہ بھی آتا ہے کہ عربوں میں نیلی آنکھیں جو ہے نا وہ ناپسندگی یا بغض کی علامت سمجھا جاتا تھا, کیونکہ وہ جو عرب جو تھے تو ان کے جو دشمن تھے یعنی کہ رومیو جو تھے, روم کے جو لوگ تھے, جو یوروپین جو لوگ تھے, تو ان کے دشمنوں کی جو آنکھیں تھی نا وہ بلو کلر کی تھی. تو ان کو جو وہ پسند نہیں تھی وہ, اور وہ جیسے ایک ناپسندگی کی ان کے لیے علامت تھی. تو ان کے وہاں نیلی آنکھ والا ہونا یہ بدشکل ہوتا تھا. تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن وہ بدشکل اٹھائے جائیں گے. تو اس میں یہ دونوں بھی مفہوم آتے, یعنی وہ خوف اور غم کی وجہ سے جو ہے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی, یعنی کہ ان کی آنکھیں بے نور ہوں گی جس سے وہ بلو کلر کی نظر آئیں گی. یعنی اور دوسرا معنی جو ابھی ہم نے بتایا وہ بھی اس میں آتا ہے. تو دیکھیں یعنی کہ یعنی یہ ایسا نہیں کہ وہ خوبصورت آنکھیں ہو جائیں گی کہ ہاں ہم لوگ سوچے کہ ہاں کتنا اچھا بلو آئیز جس کو پسند ہے تو سوچیں گے ہاں کتنی اچھی بلو آئیز, ویسی وہ والی بلو آئیز نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی کے لیے یہاں بات نہیں آئی ہے یہاں, بلکہ یہاں ایسی کہ یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے, خوف اور دہشت کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ نیلی ہو جائیں گی, یعنی اس کی وجہ سے بے نور ہو جائیں گی ان کی آنکھیں. اور آگے دیکھتے ہیں یتخافتون بینہم, اور سرگوشیاں کریں گے بینہم آپس میں, الا لبثتم الا عشرا, کہ ٹھہرے تم مگر 10 دن. تو دیکھیں اتنی لمبی زندگی وہ کیا آپس میں بات کریں گے؟ یہ جو مجرم ہے نا, جو بھی مجرم اور گنہگار, یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے بتائیے؟ یہ آیت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے, اعراض بارک اللہ فی علمک, جی بارک اللہ فی علمک. دیکھیں یہ ساری باتیں ان کی آ رہی ہیں, تو پھر یعنی ہم لوگ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے نا. یعنی اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھول کر اور اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی رہنمائی فرمائے, اور تمام اپنے مسلمانوں کی, تمام اپنے اہل و عیال کی, سب کی رہنمائی فرمائے کہ ہم جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھے اور اس سے کبھی بھی اعراض نہیں برتے ہیں نا, ہمیشہ اس کو سیکھنے والے, سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بنے رہے. تو یہ کنٹینیوشن ہے ساری آیت جو ہے نا, ایک کے بعد ایک. تو وہ جو ہوں گی نا مجرمین اور جو گنہگار ہوں گے, تو ان کے اٹھنے کے بعد دنیا کی زندگی ان کو بہت ہی قلیل معلوم ہوں گی. یعنی جب قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے قبروں سے, تو اس وقت ان کو اپنی جو دنیا کی جو زندگی ہے وہ بہت قلیل معلوم ہوں گی, بہت کم, یعنی بہت قلیل معلوم ہوں گی. اور اس دن کی دہشت اور خوف, شدت اور دہشت اور خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے, اور وہ ایک دوسرے سے چپکے بات کریں گے, یعنی سرگوشی, یعنی بات بھی نہیں کریں گے زور زور سے, بلکہ کیا دنیا میں تو دیکھیں جو مجرم ہے وہ تو چور جو ہے وہ جتنا زیادہ مجرم ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اونچی بولتے ہیں وہ لوگ, اور اتنا ہی زیادہ یعنی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, یا اتنا ہی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں نا. تو وہاں دیکھیں یعنی مرنے کے بعد جو ہے وہ چپکے بات کریں گے, یعنی وسپرنگ جو رہتی نا, سرگوشی کریں گے کہ ہم تو صرف 10 دن دنیا میں رہ کر آئے, اور بعض کو یہ دنیا کی طویل مدت صرف ایک گھڑی کی معلوم ہوں گی, جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ روم میں بھی آتا ہے, آیت نمبر 55-56, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثْتُمْ غَيْرَ سَاعَةٍ. اور جس روز قیامت برپا ہوں گی گناہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رکے. تو دیکھیں یعنی قیامت کے دن مجرمین کس حالت میں ہوں گے کہ مجرم خوف اور دہشت کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی, یعنی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی, اور شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں سکیں گے. دنیا میں تو بہت دندناتے ہیں اور بہت آواز نکالتے ہیں, مگر قیامت کے دن جو ہے وہ بول بھی نہیں سکیں گے, چپکے باتیں کریں گے اور کہیں گے ہماری دنیا کی زندگی 10 دن کی تھی, تو آخرت کی ہولنا کی ہے, تو یہ کیوں ہوگا؟ یعنی
تو آخرت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر دنیا کی زندگی چاہے دیکھیں کتنی بھی خوشیاں ہو، عیش و عشرت ہو، چاہے کتنی بھی طویل زندگی وہ گزار کر آئے ہوں گے، خوشیوں میں، عیش و عشرت میں، آرام میں، وہ سب ان لوگ کو بھول جائیں گے. یعنی یہ جو دنیا کا جو آرام ہے نا اتنی زندگی کا، وہ جو ہے وہ سب بھول جائیں گے. اور یہ ایک لمحے کا جو ان لوگوں کو جو دہشت ملی ہے نا، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس کو ہی وہ اپنی اصل زندگی یعنی اس میں وہ سب کچھ بھول جائیں گے کہ ہم لوگوں نے آرام بھی کیا تھا. اچھا، ایک حدیث پیچھے بھی ہم نے بیان کیے تھے کہ جو دنیا میں جو عیش و عشرت میں رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی آزمائشوں میں نہیں ڈالا، کوئی ان کے اوپر مشقتیں نہیں ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی مشقت برداشت کرتے ہیں، نہ اس پر صبر کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی جو نیکی کے کام کرنے کے لیے بھی صبر ضروری ہے نا، کہ نیکی پر انسان اسی وقت جم سکتا ہے کہ جب صبر سے رہے، اور برائی سے بچنے کے لیے بھی، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور آزمائش جب آتی ہے تب بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو انسان کہ جس کو دنیا میں کوئی غم، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، اور خوب آرام عیش و عشرت میں رہا، تو اس کو صرف یعنی جہنم کی ایک ڈبکی، یعنی ایک جھونکا بھی اس کے اوپر تھوڑا سا آئے گا نا جہنم کے، تو وہ پوری زندگی بھر اپنے جو خوشیاں اور عیش و عشرت جو ہوں گی نا، تو اس کو بھول جائیں گا کیا. اور اس کو پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی کوئی راحت دیکھی؟ تو بولیں گا کہ نہیں واللہ، یعنی وہ کہیں گا کہ نہیں، میں نے کبھی راحت نہیں دیکھی. تو دیکھیں یعنی کہ دنیا کی جو یہ زندگی ہے نا، جس کو آج ہم لوگ سمجھتے کہ یہی زندگی ہے اور اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تو قیامت کے دن کی جو ہولنا کیا، اور جب جہنم میں جب ڈالے جائیں گے، تو اس میں سب دنیا کی جو بھی یہ رہیں گے نا آرام اور عیش و عشرت، سب بھول جائیں گے. ان کو ایسا لگے گا کہ جیسا ہم نے زندگی میں صرف یہاں تو ان لوگوں نے 10 دن کا ہے، مگر پھر جیسے یہ آیت آئی کہ اس میں کچھ ایک گھڑی، اور آگے بھی ابھی آیت آئیں گی اس میں بھی ہے ایک دن ہم لوگ رکے رہے. تو دیکھیں یہ حال ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ جو دن آنے والا ہے نا آخرت، تو اس کے لیے تیاری کریں نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چلے آگے ہے آیت نمبر 104. یتخافتون، سرگوشیاں کریں گے. اچھا یہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا نا، یتخافتون سرگوشیاں کریں گے. یہ بتائے گا جی میم، یہ ہو گیا. ہم بینہم سرگوشیوں ان کے بارے میں لبثتم بتا الا اشراہا، کہ ہم صرف جو ہے وہ کہ 10 دن صرف ہم لوگ رہے. تو ان میں جو ہے وہ آگے نیکسٹ آیت ہے، نحن علم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اس کے جو وہ کہتے ہیں، اذ یقول، جب وہ کہیں گا، امثلہم، سب سے مثالی ان میں سے، طریقتاً، رائے کے اعتبار سے، لبثتم، نہیں ٹھہرے تم، الا یوما، مگر ایک دن. تو پھر دیکھیں یعنی ان میں بھی جب یعنی یہ جب بات ہو رہی ہوگی کہ ہم یعنی یہ جب ان لوگ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان مجرموں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کی رائے جو ہے نا دنیا میں، دنیاوی زندگی میں یعنی مانی جاتی تھی، کہ وہ خوش رنگیوں کے بارے میں حقیقت سے زیادہ تر قریب تر ہوں گے. اور یہاں جو بات آئی نا امثلہم طریقتاً، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت ان میں سب سے جو زیادہ اچھے طریقے والا، یہاں یہ جو ہے امثلہم طریقتاً، اس کا ہم لوگوں نے اور کہاں پڑھے تھے، امثلہم طریقتاً، مثالی طریقہ، یہی سورہ میں ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا مثالی طریقے کے بارے میں. تو یہاں کیا اس سے مراد ہے کہ اس وقت ان میں سب سے اچھے طریقے والا، یعنی بہت ذہین، عقل مند، ہوشیار شخص، جو بہت سمجھدار مانا جاتا تھا اور لوگ اس کی رائے کی طرف رجوع کرتے تھے. تو وہ کیا کہیں گا کہ یعنی وہ لوگ جو مجرمین ہے،
تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ 10 دن رہ کے آئے اور انہی لوگوں میں سے تو نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا نحن اعلم بما یقولون, پہلے تو یہ ہے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں, حالانکہ دیکھیں وہ سرگوشی کر رہے ہیں, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جو ہم لوگ آہستہ آہستہ سلو بھی ایک دوسرے کے کان میں کانا پوسی کرتے ہیں نا اسپرنگ, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھی حال جانتا ہے نا, کہ جو ابھی زبان پر بات آئی بھی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو لطیف الخبیر ہے. تو یہاں یہی بات آئی کہ نحن عالم, یعنی ہم زیادہ جانتے ہیں, بما یقولون, عالم بما یقولون, جو وہ کہتے ہیں, از یقولون, جب وہ یقولو, کہ جب وہ کہیں گے کہ سب سے زیادہ جو ان میں مثالی طریقے والا ہوگا رائے کے اعتبار سے, تو وہ کہیں گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ یعنی ان پر قیامت کی یعنی جو یہ مثالی طریقے والے جو لوگ ہوں گے نا, تو ان پر بھی قیامت کا اثر ہوگا. مگر مجرمین کی بات کی وہ تردید کریں گے, یعنی وہ نہیں کہیں گے کہ 10 دن, بلکہ وہ کہیں گے تو ہماری دنیا کی زندگی تو صرف 1 دن تھی, یعنی اس سے تھوڑا اور آگے بڑھیں گا کہ یہ لوگ 10 دن کہہ رہے تھے اور یہ کہیں گا کہ نہیں یہ تو اور یعنی یہ حق سے تھوڑا قریب کہ جو ہے وہ 1 ہی دن تھی. تو سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار جو ہے نا, تو وہ بھی یہ کہیں گا, یعنی دیکھیں کہ دنیائی اعتبار سے جو ہوشیار اور سمجھدار رہیں گا نا, تو وہ بھی کیا سمجھیں گا کہ صرف 1 ہی دن تھی, یعنی یہ 1 ڈے کی ٹرپ رہتی ہے نا کہ کہیں گئے اور آگے. تو حالانکہ دیکھیں کتنی زندگی ہے نا, 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال, جتنی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی دی ہے, تو وہ جو ہے وہ مرنے کے بعد صرف 10 دن کسی کو لگیں گی, اور جو بہت سمجھدار ہوشیار رہیں گا تو اس کو 1 دن لگیں گی, اور پھر اس سے بھی کم. کأنہم یوم یرون لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے, جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ, یعنی کہ صبح یا دن شام, یا دن کا اول حصہ, یعنی کہ صبح یا شام کا کچھ حصہ گزار کر آئے ہے. تو سبحان اللہ, یعنی ان باتوں سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتی ہے, ان آیات کے ذریعے, ان آیات کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, چاہے کوئی کتنا بھی زندگی رہے. کوئی اگر 100 سال کے بعد بھی اگر ان کو اٹھایا جائے گا نا, تو وہ یہی سمجھیں گا کہ جس طرح سے وہ امیجن کیجئے نا کہ جب وہ مرنے کے بعد دنیا میں ہی سونے کے بعد جب اصحاب کہف کو اٹھایا گیا تھا, تو انہوں نے کیا کہا تھا بتائیے, ابھی ہوئی تھی نا سورہ کہف, کیا کہا تھا انہوں نے؟ جس نے ابھی تک آنسر نہیں دیا وہ آنسر دیں گا. ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اٹینٹیو ہو کر بیٹھے اور آنسر دیں. جی, کیا کہیں گے اصحاب کہف جب وہ نیند سے اٹھیں گے؟ تو بولے نا کہ مطلب ہم 1 دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. جی, کیا ہم لوگ تو 1 دن یا دن کا کچھ حصہ, حالانکہ کتنے 100 سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا اور پھر اٹھایا, تو یہ تو دنیا کی نیند ہے. تو پھر یہ جب موت آ جائے گی نا, تو سبحان اللہ, اور کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ہم سب کو ایکسپیرینس بھی کراتے ہیں نا, کہ انسان کو لگتا ہے کہ ہم سوئے ہی نہیں ہیں. اور جب ہم لوگ سوتے ہیں نا, جب رات میں سوتے ہیں یا دن میں, تو اس وقت بھی ہماری روح کہاں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو واپس بھیج دے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب سوتے وقت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کر کے اور تمام جو سنت طریقے پر جو سونا ہے, دعائیں وغیرہ مانگ کر, سب کو معاف کر کے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور سونے کے تمام اذکار وغیرہ پڑھ کے سونا چاہے. کبھی اللہ تعالیٰ واپس ہی نہیں بھیجے تو اپنی روح, ہے نا. تو یہاں سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں, کتنی بھی عیش و عشرت اور آرام میں ہو, یہ چند روزہ ہے. اصل زندگی جو ہے وہ کون سی زندگی ہے؟ اصل زندگی ہے وہ جی آخرت کی زندگی ہے, جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے نا. اور ہمیں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا چاہیے. کس کو آج لوگ کس پر ترجیح دیتے, پرائیورٹی کس کو دیتے, کس کے فائدے کو؟ دنیا کو پرائیورٹی دیتے. جی, دنیا کو, دنیا کے بارے میں زیادہ سوچتے, دنیا کی فکر زیادہ کرتے, دنیا کے لیے کوشش زیادہ کرتے. مگر ہمیں کیا کرنا ہے, ہر ایک کو, تمام انسانوں کو, فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح دینا ہے, امپورٹنٹ اس کو سمجھنا ہے.
اور دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. دنیا تو دھوکا ہے نا, دنیا کی رنگ رنگیلی, دنیا تو جو ہے وہ کیا ہے, کھیل کود اور تماشا. یعنی قرآن میں کتنی آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا. تو ہمیں دنیا کے دھوکے میں نہیں رہنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر. دنیا کا جو دھوکا ہے نا, اس کی رنگ اور رنگ یہ لیا, اس میں نہیں رہنا چاہیے. اور اللہ کے وعدے پر, اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کیا ہے, آخرت کے بارے میں, تو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھنا چاہیے. سورہ لقمان میں آتا ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تو دنیا کے دھوکے سے ہمیں بچنا چاہیے. اور عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا میں رہ کر اس کے ایک ایک لمحے کی, یہ نہیں کہ دنیا میں ہے تو دنیا کو بھول کر آخرت میں, یعنی کہ دنیا میں بالکل بھی یعنی کچھ نہیں کرے, بلکہ دنیا کا جو ایک ایک لمحہ ہے نا, اس کو ہمیں جو ہے وہ ایک ایک لمحے کی جو ہے وہ فکر کرنی ہے, اور ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے, اور غفلت سے محفوظ رہنا ہے. کیونکہ دیکھیں دن کتنا جلدی سے گزر رہا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی, کہ مہینے سال, مہینے میں مہینے, ہفتوں میں, اور ہفتے جو ہے وہ دنوں میں, دن جو ہے وہ دن جو ہے وہ گھنٹوں میں, اور گھنٹے جو ہے وہ منٹوں, اور منٹ جو ہے وہ سیکنڈ میں. یعنی اتنا فاسٹ جا رہا ہے. ابھی ویکینڈ آتا ہے اور فوراً سے ویکینڈ آتا ہے, اور ابھی ویکینڈ آ کے ویکینڈ ختم بھی ہو جاتا ہے, اور دیکھیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو دیکھیں ہم لوگ کتنے قریب اپنے موت کے جا رہے ہیں نا. تو ہمیں ان لمحات کا بہت فائدہ اٹھانا ہے, ان لمحات کو یعنی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے, کیونکہ جو لمحہ جو گزر گیا نا, پھر ہم اس میں پھر واپس نہیں آ سکے نا, واپس نہیں آ سکتے. اور جو کام ہم لوگ ابھی کر سکتے نا, وہ ہم لوگ سوچیں گے ہاں بعد میں کریں گے, بعد میں کریں گے, تو بعد میں کوئی نہیں ہوتا, وہ شیطان پھر بھلا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ دنیا میں رہ کر ہم سب آخرت کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. چلیں یہاں تک سمجھ میں آئی بات. آیت نمبر 105, وَيَسْأَلُونَكَ, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الجبال, پہاڑوں کے بارے میں, فَقُلْ يَنْسِفُهَا, تو کہہ دیجئے اکھاڑ دیں گا ان کو, گرا دیں گا ان کو, ربی نصفا, میرا رب گرا دینا, فَيَذَرُوهَا, پھر چھوڑ دیں گا اس کو, قَاعًا, صفصفا, ہموار, چٹیل, لا تَرَىٰ فِيهَا, اور نہ تم دیکھو گے اس میں عوجاً کوئی ٹیڑھا پن, کجی, ولا امتا, اور نہ کوئی اور نہ اونچی جگہ اور اونچا مقام. نمبر 107 تک. ہاں, تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. تو کیوں پہاڑوں کے بارے میں کیوں سوال کیا انہوں نے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تھوڑا سوچئے کہ کیوں پہاڑوں کے بارے میں پوچھا. کیونکہ وہ اسٹرانگ اور مضبوط تھے, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. وہ چٹیل زمین ہو جائے گی نا, تو اس وقت وہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے, وہ ڈاؤٹ تھا نا. جی ہاں بالکل, بارک اللہ فی علمک وصالح علیک, کہ اتنے بڑے پہاڑ یہ ایسے جیسے جامد ایک دم گڑھے ہوئے جمے ہوئے ہے, تو پھر ان کا کیا حال ہوگا پھر. تو وہ جو ہے وہ مشرکین مکہ, اور وہاں جو تھے دیکھیں ڈیزرٹ تھا نا, ڈیزرٹ تھا, تو ڈیزرٹ میں زیادہ کیا نظر آتا ہے. جب وہ امیجن کیجئے کہیں سفر کر رہے ہوں گے, کہیں کہاں آ جا رہے ہوں گے, تو یہی سب چیزیں دیکھتے تھے نا. سبحان اللہ, آسمان, زمین, پہاڑ, اور یہ سب چیزیں, تو سبحان اللہ. تو دیکھیں مشرکین مکہ سوال رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. تو اگر یہ چیز ٹوٹ پھوٹ جائیں گی, یعنی ساری چیز جو پہلے ہے نا کیا ٹوٹ پھوٹ جائیں گی, تو ٹوٹ پھوٹ جائیں گی, تو بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ کس حال میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں جواب دیجئے کہ میرا رب انہیں جڑ سے اکھاڑ کر کے ریت بنا دے گا, اور پھر روئی کے گالے کی طرح انہیں فضا میں اڑا دے گا. تو یہاں جو ہے نا نصف, یہاں جو لفظ آیا ہے ینصفھا, تو اس کا نون سین فا, یعنی کہ جڑ سے اکھاڑ دینا, گرا دینا, اور گرا کر جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر اڑا دینا. تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ قرآن میں کتنی آیات آئی ہے, اور یہ جو پہاڑ ہے نا وہ کس طرح سے ہے. دیکھیں
کہ پہاڑ جو ہے وہ کس طرح سے گڑے ہوئے زمین میں؟ کون بتائیں گا؟ یہ بھی ہو چکا ہے. جتنا اوپر ہے اتنا ہی ڈبل نیچے ہے. جی 1% بارک اللہ. اوپر ہے, 1% اوپر اور 1/3 نیچے ہے نا میم, تھوڑا سا کیل ہی کی اس کا طرح اوپر ہے. کیل کی نیچے طرح زیادہ ہے, گاڑ دیے نیچے گئے زیادہ کی ہے, طرح. نیچے زیادہ ہے, کیل کی کیل طرح جیسے ہے. میم کیل ٹھوکی ہوتی ہے نا, ہاں نیچے ہاں, زیادہ اور اوپر اوپر تھوڑی. چھوٹا رہتا ہے اور نیچے زیادہ رہتا ہے نا, تو جی. اس طرح سے ہے وہ کیل کی طرح تو گاڑے ہوئے. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بیلنس, یعنی زمین جو تھی وہ ہچکولے کھا رہی تھی نا, کہ ایک جگہ جو ہے وہ سمندر ہے, ڈیپ جو ہے وہ سمندر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہاڑ گاڑ دیے جیسے کیل کی طرح, تاکہ وہ جو ہے وہ زمین ہچکولے نہ کھائے, ایسی ہلتی نہیں رہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے, اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے جو, اور ہم لوگ قرآن میں یعنی بہت بار پڑھ چکے ہیں نا کہ پہاڑ کے بارے میں, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. اور کسی کو یاد آ رہی ہے پہاڑ کی کوئی آیت تو جلدی سے بتائیے. سورہ غاشیہ میں بھی ہے نا میم, یہ اونٹ, زمین, پہاڑ اور آسمانوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا تھا. جی جی جی. خدا کی قدرت کی طرف, نشانی کی طرف غور کریں کر کے. ہاں جی. 4 بڑی نشانی. قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا, روئیں تو کی اس کے طرح. بارے بھی میں ہے نا میم, روئی کی طرح, روئی کی جی طرح جی ہو جاتی روئی کی طرح. جی, پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالِ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی. رنگ برنگی یعنی کہ جتنی جو پہاڑ کے الگ الگ رہتے نا, مٹی ہر جگہ کی, کئی کے بلیک رہتی ہے, کئی کی براؤن رہتی ہے, کئی کی گرے رہتی ہے, تو اسی طرح جو ہے الگ الگ جو رنگ برنگی جو ہے نا وہ دھنی کی طرح ہو جائیں گے. اور وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا, ہے نا, فَكَانَتْ هَبَاءً مَنبَثًّا. اور پہاڑ اسی طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرا ہوا غبار بن کر اڑیں گے. یعنی جو اتنی مضبوط جو چیزیں ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو توڑ دیں گا, یعنی جڑ سے اکھاڑ دیں گا. پھر اسی طرح سورہ نمل میں بھی آیا تھا نا, آج تو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پہاڑ خوب جمے ہوئے ہیں, مگر اس روز یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا کہ جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو سبحان اللہ. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اور پہاڑ جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے. سورہ نبا آیت نمبر 20. پہاڑ چلا دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ ریت کے ذرات بن جائیں گے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ پہاڑوں کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اکھیڑا جائے گا, کہ جڑ سے اکھاڑ کر اس کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کیا جائے گا, اور اس کو ضرور. اور پھر زمین کیسی ہوں گی, اور زمین بالکل ہموار صاف میدان کی طرح ہوں گی. خاً یعنی کہ ایسی زمین جس پر پہاڑ, ٹیلے, عمارتیں, درخت وغیرہ کچھ بھی نہ ہو, یعنی اس سے مراد کیا ہے, ہموار زمین. اور سب صفا یعنی کہ چٹیل, وہ زمین جس میں کچھ بھی نہ اگے. حاصر کے جیسا, جی حاصر کے جیسا, حاصر. جی جی. اور پھر اسی طرح جی, یعنی بالکل پلین ہو جائیں گی. یعنی جتنی بھی ابھی باہر دیکھیے آپ زمین, ذرا نظر ڈالیے تو اپنا غور و فکر بھی ہو جائے گا. کرٹن کھول کے تھوڑا دیکھیے باہر, اگر نظر آتی ہے تو نہیں تو کھڑے ہو کے دیکھیے, ہے نا, کہ کیا کیا باہر نظر آ رہا ہے. عمارتیں ہے, بلڈنگس ہے, یہ ہے, درخت ہے, جو بھی ہے نا. اور تھوڑا باہر نکلیں گے تو اور بھی کیا کیا نظر آئے گا. تو یہ سب کچھ بھی نہیں رہے گا, سب بالکل پلین. وہ چلے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پیچھے بہت پڑھ چکے کہ قیامت کے دن کی زمین کیسی ہوں گی. کون بتائے گا؟ بس جلدی میں ہی, ابھی بس ختم ہوا, یہ لاسٹ آئے تھے. سفید روٹی کی طرح ہوگی. جی جی پروین بتائیے. سفید گول روٹی کی طرح ہوگی. جی, سفید گول میدے کی روٹی کی طرح ہوں گی, اور بالکل چٹیل, ہے نا, بالکل پلین. تو دیکھیں یہ ساری جتنے بھی چیزیں ہیں نا زمین پر, جو کچھ آج ہے زینت اس کی جو ہے وہ ساری ختم ہو جائیں گی. تو اس دن کے لیے ہم لوگوں کو تیاری کرنا ہے. تو پھر یہاں یہی بات آئی ہے کہ اور جس میں نہ تم کبھی یعنی کجی نہیں دیکھو گے, اور نہ یعنی بلندی ہوں گی, نہ اونچ نیچ کوئی نہیں ہوگا, نہ ٹیڑھا پن ہوگا, اور نہ ہی وہ زمین میں جو ہے وہ نمبر 107 دیکھیں, نہ اس میں کوئی یعنی سلوٹ ہوں گی,
اور نہ کوئی بالکل یعنی پلین ہوں گی، اور کوئی وادی نہیں ہوگا، ٹیلا نہیں ہوں گی، زمین بالکل فلیٹ گول سفید روٹی کی طرح ہو جائیں گی۔ پھر آیت نمبر 108 یومئذ یتبعون الداعی، جس دن وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی، لا عوج لہ، نہیں کوئی انحراف کو جس کے لیے، وخشت اور دب جائیں گی اصوات تمام آوازیں، للرحمن رحمان کے لیے، فلا تسمعوا تو نہ تم سنو گے، الا حمسا مگر دھیمی آواز تو یعنی جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوں گی، اور سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، اور پھر آپ آہٹ یعنی خفی آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سنو گے۔ تو یعنی یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی اس دن جب یہ ہولناک حالات دیکھیں گے تو پکارنے والے کی آواز پر فوراً لبیک کہیں گے، اور جہاں بھی انہیں حکم دیا جائے گا فوراً لبکیں گے۔ اور یہ پکارنے والے سے کون مراد ہے؟ پکارنے والے سے مراد اسرافیل علیہ السلام ہے نا، کہ جو پھونک ماریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کوئی وہاں ہی رکا ہوا رہے گا، بلکہ فوراً وہ آواز کی طرف لپکیں گے۔ اور اگر دنیا میں یعنی حالانکہ دیکھیں دنیا میں جب لوگوں کو بلایا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف تو لوگ کتنے بہانے اور کتنے کیا کیا کرتے ہیں، اور کس طرح سے رکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے، سمعنا و اطعنا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو فوراً سے سننے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ تو لیکن وہاں جب جو ہے کہ وہ اس کی آواز پر یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں بلانے والے، یہاں جو آیا نا کہ یتبعون یعنی اتباع کرنا، یعنی کہ جو دائی جو بلاتا ہے تو اس کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اور پھر وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ نہیں کوئی رکا ہوا رہے گا یا کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا، بلکہ سب اسی کی طرف جائیں گے، آواز کی طرف۔ وخشیت الاصوات اور ساری آوازیں، دنیا میں دیکھیں کتنی آوازیں ہیں، جب کوئی دین کی دعوت کی طرف بلاتا ہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ انبیاء ہو یا کوئی بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والا کوئی بھی ہو، تو جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے دین کی طرف کہ آؤ دین کی طرف، یہ عمل کرو، یہ کرو، قرآن کی طرف آؤ، تو سب کے اپنے اپنے بہانے یا جو بھی ہے مجبوریاں ہیں وہ بتاتے ہیں نا، مگر اس دن ایسا نہیں ہوں گی۔ سب جو ہے وہ اس کے لیے ابھی دنیا میں ہی ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں خیر کی طرف بلایا جائے، قرآن کی طرف بلایا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے جائے تو اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ تو وہاں جو ہے وہ کیا ہوں گی کہ سب کی آوازیں جو ہے وہ دب جائیں گی رحمان کے سامنے ہیبت کی وجہ سے، اور کوئی آواز نہیں سنیں گے وہاں۔ وہ خشیت الاصوات، اور جو ہے نا رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، اور اس کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ آوازیں خاموش ہو جائیں گی، اور سدی کا بھی یہی قول ہے کہ وہ آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ فلا تسمعوا الا حمسا، اور تم آہٹ یعنی آہٹ سنو گے سوائے آہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں سنو گے۔ تو یہ آہٹ سے مراد یعنی کہ جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد قدموں کی آہٹ ہے، اور ایک اس کے معنی کی ہے کہ بغیر لب کیے ہونٹ ہلانا۔ تو بس یہی یعنی اتنا سائلنس رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے کہ کوئی بھی بات نہیں کر سکیں گا۔ تو یہاں یہی ہے کہ اس آیت میں جو ہے نا دائی، تو دائی سے مراد یعنی اسرافیل علیہ السلام جب پھونک ماریں گے تو لوگ میدان حشر میں کوئی بھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا، بلکہ سب اسی کی طرف دوڑ رہے ہوں گے جب دوسرے سور کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو قیامت کا جو منظر ہے نا وہ الحمدللہ ہم لوگ پیچھے پورا ڈیٹیل میں یہ ہو چکا ہے نا کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اور کس طرح سے قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو اسی لیے ابھی ہم ساری ڈیٹیل میں نہیں بتا رہے ہیں۔ اور یہاں جو ہے نا لا وجہ یعنی کوئی دائی کی
یعنی دائی کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور ادھر ادھر انحراف نہیں کریں گے، اور آوازیں جو ہے وہ سب کی پست ہو جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوف اور عظمت کی وجہ سے سبوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی۔ تو کاش کہ یہ جو ڈر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تو یہ دنیا میں ہی آئی تو کتنا فائدے کی بات ہے نا، کہ تمام لوگ جو ہے نا آخرت کے برے انجام سے بچ سکیں گے۔ لیکن دیکھیں بعض لوگ جو ہے وہ ڈریں گے کب، خشیت کب ہوں گی ان لوگوں کے، کہ مرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سوائے قدموں کی آہٹ اور خسر کے یعنی سرگوشیوں کے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خشیت نصیب فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے قرآن اور حدیث سے، اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کو پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، من طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تخون به مصائب الدنیا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترجمہ ہے اے اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرمائے جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔